طاہرہ کے گھر میں ہی ایک بطول بیوی جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے. کس عظمت کا آپ ذکر کریں گے کہ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خامد میسر آیا ہے تو وہ سلطان الانبیاء ہے، وہ انبیاء کے سلطان ہے. اور اگر آپ کی اولاد امجاد کو دیکھیں تو قیامت تک جن کی آل میں ضرور پڑا جا رہا ہے، اولاد ایسی میسر آئی کہ قیامت تک اس کے اوپر ضرور پڑا جا رہا ہے. اور اولاد ایسی میسر آئی کہ جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کی آیتیں دے رہی ہیں. قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جن کے گھر والوں کی پاکیزگی، جن کی اولاد کی پاکیزگی اللہ بیان کر رہا ہے، اس خاتون مکرمہ کی عزت و عظمت اور ان کی پاکیزگی کا کیا سامنے مکرم. یہ عرب کا دستور تھا کہ ظاہر ہے عورتیں جو تھیں اس وقت وہ اپنا سارا کاروباری سیٹ اپ جو تھی وہ چلاتی تھی. پہلے دور بھی عرب کے ذریعے ایک معمول تھا، ان کے سیون لا میں یہ چیز موجود تھی. عورت کی اپنی پراپرٹی ہوتی تھی، مردوں کی اپنی پراپرٹی ہوتی تھی. تو سیدہ پاک نے جب اپنا تجارتی قافلہ روانہ کیا، اپنے ایک غلام میسرہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور اس کو یہ تاکید کی کہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھنی ہے. پہلی مرتبہ جا رہے تھے، ظاہر تجارتی معاملہ تھا. اور میری بات کے مطابق یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ ملکہ العرب کے نام سے مشہور تھی. پورے عرب میں ان کا ایک تجارتی نیٹ ورک تھا اور تجارتی قافلے جو تھے وہ کے پورے عرب میں جاتے تھے. یمن اور شام کی جو بڑی منڈیاں تھیں ان میں جب تک سیدہ پاک کا قافلہ نہیں پہنچتا تھا اس وقت تک تجارتی بولی شروع نہیں ہوتی تھی. یہ ان کے تجارتی اسٹیٹس کا عامل تھا. تو میسرہ نے واپس آ کے، میں بات مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے پیچھے نظر ہے، سارے سفر سے واپس آ کے میسرہ نے جو داستان جو بتائی وہ اس میں جو سب سے کمال کی بات یہ تھی، اس نے کہا کہ انہوں نے جو تجارت کے اصول وہاں پہ دیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. میں نے آج تک ایسا کوئی تاجر دیکھا ہی نہیں. تاجر کیا کرتے ہیں، وہ مال کو مکس کر کے بیچتے ہیں، اچھا اور برا سارا مکس کر کے بیچتے ہیں. انہوں نے عجیب معاملہ کیا وہاں جا کے. انہوں نے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، سب سے بہترین، اس کے بعد اور سب سے ہلکا مال. 3 کیٹیگریز میں مال کو تقسیم کر کے انہوں نے رکھ دیا. بھائی جس طرح کا تمہیں مال چاہیے اس طرح اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے. اور جب آپ نے یہ رکھا تو بظاہر جو عرب میں پرانے تاجر تھے وہ ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو جی یہ ایک نیا تاجر آ گیا ہے، اس نے اپنا ہی انداز اختیار کیا ہے اور یہ یقیناً خسارے میں رہے گا. لیکن قدرت خدا بندی اور تائید خدا بندی جس کے ساتھ ہو، سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بھی کیا اور یقیناً اس میں دیکھیے منافع بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہوا. اور میسرہ نے جا کے بتایا کہ ان کے تجارتی اصول بھی سب سے جدا ہیں اور ان کے معاملات جو ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی سب سے جدا ہیں. کہ جب یہ ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں سب کو پہلے کھلاتے ہیں، سب کو پوچھتے ہیں، جگہ جگہ اپنے سب کے بارے میں ان کی راحت و آرام کا خیال کرتے ہیں، سب سے آخر محمود کھاتے ہیں. یہ جب اوصاف سنے تو بی بی پاک جو ہے وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے فوراً ہی اپنی خادمہ نفیسہ ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور اس رشتہ ازدواج کے سلسلے میں بات چیت آگے چلی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ اپنے معاملات میں ابھی اتنے مالک اور صاحب سرمت نہ تھے. تو یہ قرآن کی آیت جو ہے جو میں نے شروع میں عرض کی یہ انہیں دنوں میں قرآن کی آیت ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ہے. مکیوں میں یہ صورت جب نازل ہوئی تو اللہ نے کہا ہے ربی ہم نے آپ کو مال و دولت کے حوالے سے بابا جاتا کا ہم نے آپ کو پریشان یا کمزور محسوس کیا تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ
بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو غنی ہوئے کس کی دولت سے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے غنی کر دیا، لیکن ہوئے کس کی دولت سے؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے مال و دولت سے اللہ نے غنی کر دیا. لیکن اللہ ان کے مال کو کہہ کیا رہا ہے؟ ہم. یعنی یہ مال جو ہے یہ خدیجہ کا مال نہ سمجھنا، یہ مال ہمارا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے. اور یقیناً اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس مال کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہے کتنا مال کا پاکیزہ اس مال کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال میسر آیا وہ کتنا پاکیزہ آیا، اور پھر جب سیدہ پاک کے ساتھ تعلق میسر آیا اس کی پاکیزگی سبحان اللہ. اس کی میں آلریڈی مثال دے چکا ہوں کہ جن کے بدن مبارک سے سیدہ بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہا جیسی ہستی جنم لے رہی ہو، اس وجود مسعود کی طہارت کا کیا حالت ہوگا، اس وجود مسعود کی طہارت کا کیا حالت ہوگا. اصل چیزیں محسوس کرنے سے پتہ چلتی ہیں، صرف چیزیں سن لینا جو ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا. چیز کی حقیقت کو، اس کی لطافت کو جب محسوس کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے. بہرحال وقت گزرتا گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے. یہ اس دور کی بات ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں پیسوں کی ضرورت پیش آئی تو کریم آقا نے سیدہ پاک سے آپ نے فرمایا کہ مجھے فلاں کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. تو سیدہ پاک اندر گئی اور یہ اس سے روایت کے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا. بیوی پاک اندر نہیں ہے اور اندر ان کے گھر میں جتنا مال ان کا پڑا ہوا تھا وہ لا کے کریم آقا کے سامنے ڈھیر کرنا شروع کر دیا. سیدنا عمر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مال اتنا کثیر تھا، اتنا مال تھا کہ مجھے دوسری طرف بیٹھے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنا بند ہو گئی. اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا مال کا. آپ فرماتے ہیں یہ مال کوئی عام مال نہیں تھا. ملکہ تو عرب کے پاس جو چیزیں پڑی ہوں گی آپ اس کا اسٹیٹس خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس معیار کی اور کس قیمت کی وہ چیزیں تھیں. تو اتنا بڑا ڈھیر جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اس کا کیا کہنا کہ مبصرین اور تمام سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ رمضان المبارک میں تو سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تھی جیسے بہار کی خوبصورت ہواؤں کے جھونکے ہوتے ہیں نا جی. بہار کی ہواؤں کے جھونکے جس طرح ہر کسی کو بلا تفریق سب کے لیے وہ ان کی جان کو معطر کر رہے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو وہ راحت بخش رہے ہوتے ہیں. اس طرح رمضان المبارک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی. تو سارا مال جو تھا وہ شام تک کریم آقا نے راہ خدا کو تقسیم کر دیا. وہ ضرورت کوئی ذاتی ضرورت تو نہیں تھی نا ان کی. سارا مال تقسیم کر دیا لیکن بیوی پاک نے ایک لمحے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کیوں سارا مال خرچ کر دیا یا کہاں خرچ کیا. یہ نہیں پوچھا انہوں نے. ان کا حضور جب میں آپ کی ہو گئی تو یہ مال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ مال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایسے جتنے بھی مال آ جائیں وہ آپ کے قدموں پہ قربان. اور پھر حضرات گرامی کس بات کا ذکر کریں گے. میں یہ بات پڑھ کے بھی حیران ہو گیا کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، آپ مصروف میں عبادت کرا کرتے تھے. سیدہ پاک سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے کریم آقا کے لیے لے کے جایا کرتی تھی. اور یہ محبت کا تعلق جو ہے یہ آج کے میاں بیوی کے جو گھروں میں جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے صرف اتنی بات ہم لوگ سمجھ لیں تو میرا خیال ہے یہ جھگڑے سارے دور ہو سکتے ہیں. یہ بات ذرا سنیے گا. جب سیدہ پاک، اور یہ بات یاد رکھنا کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی جو
کام ہوتا تھا نا وہ کبھی کسی دوسرے ملازم کو نہیں کہتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہر کام وہ بی بی پاک خود اپنے دستے مبارک سے کرتی تھی. یہ دیکھو یہ اطاعت شان بیویاں جو ہے ان کو اس اسوہ حسنہ سے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ضوابط مقدسہ ہیں جو اسوہ حسنہ کے اندر شامل ہے. اسوہ حسنہ مکمل ہی ان سب کے ساتھ مل کے ہوتا ہے. طبقہ اناس کے لیے عورتوں کے لیے اگر اسوہ حسنہ ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک گھر والے ہیں بی بی پاک حضور صلی اللہ علیہ اور سیدہ خدیجہ کبریٰ یہ عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے. تو بی بی پاک جب اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے غار حرا میں لے کے گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا. حضرت جبریل کو بھیجا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ خدیجہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا پکا کے لے کے آ رہی ہے. جب خدیجہ آپ کے پاس آئے تو انہیں کہیں گا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. دیکھو ذرا خدمت رسول کا اجر دیکھو اور وفاداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر دیکھو ذرا. جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے رب ان کو سلام بھیج رہا ہے. اور حضرت جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب کو سلام کہتا ہی ہے تو میرا بھی سلام سیدہ پاک کی خدمت میں آپ کو فرما دیجیے. حضرت جبریل ان کو سلام کہہ رہے تھے. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کے نیچے آ جاتے تھے تاکہ سیدہ پاک کو زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے اور وہاں سے آ کے رستے میں بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے تھے کہ کب خدیجہ آئے اور ان کے ساتھ ملاقات ہو اور ان سے کوئی بات کرنی. یہ محبت کا انداز تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زوجہ مکرمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب بڑی کثرت سے ذکر خدیجہ سنا انہوں نے ایک محبت کے انداز میں ایک ہلکا سا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اتنی جوان بیویاں عطا کر دی تو کیا آپ ایک بوڑھی خاتون کا ذکر کر کر کے ہر وقت روتے رہتے ہیں. آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک میں ناگواری کے ساتھ ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس سے بہتر بیوی عطا نہیں کی. مجھے اللہ نے اس سے بہتر بیوی عطا نہیں کی کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنا سارا مال دیا تھا جب میرے لیے مال پیش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور کیا محبت کا انداز تھا, کیا ڈھارس بنانے کا انداز ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی شرف جو ہے انسانی تاریخ میں ایک عورت کو اور اس خاتون اول کو میسر آیا. یہ بھی شرف جو ہے سیدہ پاک کا ہی مقام ہے اور انہی کا نصیب ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ سب سے پہلے آ کے ان کو پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میں اس چیز میں بڑا حیران ہوتا ہوں سیدہ پاک نے کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا اس کے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات جانتے تھے پہلے سے. یعنی حکمت ربانی جو ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بصیرت عطا کی ہوتی ہے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس چیز سے پہلے سے واقف تھے. میرے آقا کا غار حرا میں جانا اور ان کے معاملات اور ان کے ساری زندگی کے جو شب و روز تھے وہ سیدہ پاک کے سامنے بالکل عیاں تھے. اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا تذکرہ کیا تو بی بی پاک نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ آپ کو یہ منصب کیوں عطا نہ کرتا. اللہ آپ کو یہ منصب کیوں عطا نہ کرتا کہ آپ سے بڑے اس کا حقدار اور کون ہے. اور پھر جو اوصاف بیان کیے میں الحمدللہ ہر سال بتاتا ہوں کہ وہ اوصاف بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے. ان میں سب سے بڑی چیز سب سے پہلی چیز جو کہی وہ یہ کہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں آپ. کیا صلہ رحمی رشتے جوڑنے والے ہیں, رشتے توڑنے والے نہیں ہیں. آج میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ دست بستہ یہ بات کروں گا کہ دیکھیے آج ہم رشتے توڑتے
یا رشتے داروں کو چھوڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے. یہ لمحہ فکری آیا ہے ہمارے لیے. بیبی پاک نے جو ایک بہترین انسان کا جو سب سے پہلا مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ رشتے جوڑنے والے ہیں. آپ رشتے قائم کرتے ہیں, آپ رشتے نہیں توڑتے. یہ بتایا کہ آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہیں, آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. پھر بتایا آپ غریبوں کے مددگار ہیں, آپ غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اور چوتھا مقصد بیان کیا بیوی پاک نے کہ آپ مہمان نواز ہیں. آپ کا دسترخوان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کچھ آتا ہے. یہ وہ چار اوصاف جو ہے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے بیان کی. ایک عظیم انسان کے اندر یہ آپ سے بات کی جائے. حضرت گرامی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ یعنی نزول وحی کے موقع پہ بڑی معذرت سے یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو انداز ہمارے مورخین یا ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں میں اسے شان مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتا کہ وہی آئی اور آپ ڈر گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہو گئے. حضرات گرامی ذرا ہم سب اس بات کا جواب دیجیے کہ جن کی امت کے اولیاء کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ جن کی امت کے اولیاء کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی حزن نہیں ہے, اس امت کے امام کے اوپر, اس امت کے سلطان الانبیاء کے اوپر آپ عجیب و غریب تحقیقات جاری کروا رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے بیوی پاک جو ہے ان کا انداز دیکھیے, ان کی محبت کا, ان کے ایمان کا انداز دیکھیے. تو یہ ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پہ آپ نے جس انداز میں تعاون کیا. اور پھر کمال ہے شیخ ابی طالب 3 سال کا عرصہ ہے, 3 سال کا عرصہ, 3 سال میں بیوی پاک نے اس دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مشکلات اٹھائی ہیں کہ سیرت نگار جو ہے ان کا قلم جو ہے وہاں پہ وہ بھی جواب دے جاتا ہے. کئی دن کھانے کے لیے کوئی ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہے. ظاہر پورے عرب نے بائیکاٹ کر دیا تھا, پورے عرب نے بائیکاٹ کر دیا, تو کوئی ایک چیز بھی جو تھی وہ اس شیخ ابی طالب کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اس موقع پہ بیوی پاک کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنا, سیدنا ابو طالب کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنا, یہ وہ ہستیاں ہیں جو صحیح معنوں میں اسلام کے معین و مددگار ہیں. اگر آج شجر اسلام اتنا بھلا بھلا ہے تو اس کی جڑوں میں خون اور پانی جو ہے وہ دیکھیں اگر آپ تو وہ ان باکمال ہستیوں کا ہی آپ کو نظر آئے گا. یہ احسان ہے دولت خدیجہ کبریٰ کا کہ آج ہم اسلام کی شجر سایہ دار کے نیچے اطمینان سے سانس لے رہے ہیں. تو اس بیوی کا جن کا پورے عرب میں ایک تجارتی نیٹ ورک تھا, جب آخری وقت آیا ہے شیخ ابی طالب نے, اس وقت ان کے لیے کفن کے لیے کپڑا بھی میسر ہوا. یہ 10 رمضان اس بیوی کے مثال کا دن ہے. یہ 10 رمضان مبارک یاد رکھیں. میں ہر دعا یاد کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو بتایا کریں کہ یہ ہے ہمارے موسم, یہ ہے موسم اسلام, جن کی دولت کی بدولت آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں, ہماری زبانوں میں کلمہ جاری ہے, یہ مسجد آباد ہے, یہ ان کی دولت کا احسان ہے. یاد رکھنا اس بیوی کو آخری وقت ایک کپڑا میسر نہیں تھا, اور دنیا سے جب وہ گئی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا. یہ غم کا سال ہے کہ اس سال کون گیا دنیا سے, اس سال دنیا سے اسلام کے موسم گئے, 2 عظیم موسم, سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب دنیا سے گئے تو میرے آقا نے اس پورے سال کو عام الحزن کا, غم کا سال. حضرات گرامی آخری بات کر رہا ہوں
درمیان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے مسجد کے باہر گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لے آئے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تھی؟ آپ اچانک کیوں اٹھ کے گئے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں نمی ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے باہر سے کسی عورت کے گزرنے کی آواز آئی. اس آواز میں مجھے خدیجہ کی جھلک نظر آ رہی تھی. مجھے یوں لگا جیسے خدیجہ کے بولنے کی آواز آ رہی ہے باہر. اور فتح مکہ کا موقع، یہ بات یاد رکھنا، اس میں میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ بات ایک انگریز رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. فتح مکہ کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے ساتھ اپنے عفو و کرم کا مظاہرہ فرما چکے، عام معافی کا اعلان فرما چکے. رات ہو گئی، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پرانا تعلق والا تھا. ظاہر صاحب لوگ ہجرت کر کے تو مکہ سے ہی گئے ہوئے تھے، تو ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی جاننے والے کے وہاں چلا گیا. آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہاں رہتے. آگے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنا کیا فرمائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگا تھا. حضرت گرامی یہ بات یاد رکھنا، فتح مکہ کے موقع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات گزاری ہے وہ سیدہ پاک کی قبر مبارک کے پاس اپنا خیمہ لگا کے وہاں پر رات گزاری. اللہ پاک ہم سب کو پہلے دن نصیب فرمائے، ان زوات مقدسہ کا تمسک نصیب فرمائے، ان زوات عالیہ کا صحیح معنوں میں ان کی معرفت نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ مودت نصیب فرمائے.